العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بادشاہ کا قتل۔ شہزادہ نکل گیا جیسا کہ آگے آئے گا۔ وہ مراد آباد، بریلی، لکھنؤ، الہ آباد ہوتا ہوا پٹنہ پہنچا اور انگریزوں سے جنگ شروع کر دی، مگر بادشاہ کی یہ جرأت جان لیوا ثابت ہوئی۔ غازی الدین خان جو صرف وزارت عظمیٰ نہیں بلکہ بادشاہ گری کے شعبے بھی دکھا رہا تھا، وہ اس بے زبان و مجبور بادشاہ کے قتل کے در پہ ہوا اور ربیع الثانی 1173 ہجری نومبر 1759 عیسوی میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ ملک کا احساس۔ غازی الدین خان نے بادشاہ کو قتل کرانے کے بعد اسی روز اس کی جگہ بادشاہ اورنگزیب کے ایک پوتے محی السنہ بن کام بخش بن عالمگیر کو تخت پر بٹھا کر شاہ جہان ثانی کا خطاب دیا، مگر اس بادشاہ کو کسی نے بادشاہ نہیں مانا۔ شہزادہ عالی گوہر ہی کو بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اس تفصیل کے بعد سلطنت مغلیہ اور ہندوستان کے عوام کی طرف سے یہ کہنے کا موقع ہے کہ مقابلہ تو دل ناتوان خوب کیا۔ اس کے بعد تاریخ کا نیا باب شروع ہوتا ہے، جس کے کچھ اشارات آگے آئیں گے، مگر اس موقع پر اس طرف توجہ دلانی ضروری ہے کہ احمد شاہ ابدالی کا وہ مشہور حملہ جس میں مرہٹے تباہ ہوئے، صرف مرہٹوں کے خلاف نہیں تھا بلکہ وہ غازی الدین کے خلاف تھا، جس کی چیرہ دستیاں اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ امراء اور وزراء تو درکنار خود بادشاہ محفوظ نہیں رہے تھے۔ چنانچہ اس مرتبہ صرف نجیب الدولہ یا پٹھانوں نے نہیں بلکہ میر غلام حسین خان طباطبائی کی شہادت تو یہ ہے کہ ہندوستان کے راجہ بھی ابدالی کو بلانے میں شریک تھے۔ الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ اسی بنا پر ہم ابدالی کے اس مارکے کو نہ ہندو مسلم جنگ قرار دیتے ہیں اور نہ شیعہ سنی مناقشہ، بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ شمالی ہند اور جنوبی ہند کے دو گروپوں کا تصادم جو عہد قدیم سے چلا آ رہا تھا اس وقت اس صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ ہم نے تاریخ کے اس باب کو جس پر غلط بیانیوں کی تہ بتہ گرد چڑھی ہوئی تھی جھاڑ پونچھ کر اس قدر صفائی سے بیان کیا۔ اب آئندہ نہ ہمارے پاس طوالت تحریر کے لیے فرصت ہے، نہ ناظرین کتاب کو اتنی مہلت ہوگی، لہذا اختصار کے ساتھ شاہ عالم کے کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ عالی گوہر دہلی سے روانگی کے بعد۔ پہلے گزر چکا ہے کہ شہزادہ عالی گوہر دہلی سے نکل کر نجیب الدولہ کے پاس سہارنپور پہنچا، جہاں تقریباً 8 ماہ قیام کیا۔ نجیب الدولہ نے اس عرصے میں شہزادہ کے شایان شان سامان سفر تیار کیا اور بصد احترام اس کو بنگالے کی طرف رخصت کیا۔ شہزادہ سہارنپور سے چل کر نجیب آباد، مراد آباد، بریلی ہوتا ہوا لکھنؤ پہنچا۔ شجاع الدولہ نے شہزادہ کا پورا احترام و اکرام کیا، مگر شہزادے کی جدوجہد میں صرف اتنی ہی شرکت کی 2.5-3 لاکھ روپے نقد اور تحائف کی شکل میں پیش کر دیے۔ شہزادہ لکھنؤ سے الہ آباد پہنچا، جہاں محمد قلی خان گورنر تھا۔ وہ شہزادہ کی امداد کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اس نے شہزادہ سے بہار و بنگال کی صوبے داری کا پروانہ حاصل کیا اور بہت بڑی فوج لے کر شہزادہ کے ساتھ باہر روانہ ہو گیا اور عظیم آباد پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ اسی سفر میں جب وہ بنگال جاتے ہوئے ربیع الثانی 1173 ہجری نومبر 1759 میں کرم باسا سے پار اترا، اس کے والد عالمگیر ثانی کے قتل کا حادثہ پیش آیا، جس کی خبر اس کو 1 ماہ بعد بہار کے ایک گاؤں کاتونی میں ملی۔ شہزادہ نے اسی وقت تخت سلطنت پر جلوس کیا اور شاہ عالم کا خطاب اختیار کیا۔ اب شجاع الدولہ کو جو دربار دہلی میں وزارت کا مرتبہ رکھتا تھا اور اسی بنا پر نواب وزیر شجاع الدولہ کہا جاتا تھا، خطرہ ہوا کہ محمد قلی خان شہزادے سے جو اب شاہ عالم ہو گیا تھا، قلمدان وزارت حاصل کر لے گا
تو اس نے محمد قلی خان کے علاقے میں اقدام کر کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور محمد قلی خان کے اہل و عیال کو نظر بند کر دیا، اور اپنے خاص دوست راجہ بینی بہادر اور راجہ بلونت سنگھ کو مامور کر دیا کہ جیسے ہی محمد قلی خان واپس آئے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ محمد قلی خان اس تباہی کی خبر پاتے ہی واپس ہوا۔ موشیر لاس فرانسیسی جرنیل جو اس وقت ان کے ساتھ تھا، اس نے بہت منع کیا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور اپنے علاقے کی طرف چلا، لیکن جیسے ہی اپنے قلم رو کی حدود میں داخل ہوا گرفتار کر لیا گیا، اور جب شجاع الدولہ احمد شاہ ابدالی کی مدد کے لیے پانی پت جانے لگا تو اس کے قتل کا حکم دے گیا۔ بہرحال محمد قلی خان کے قتل کے بعد بھی شہزادے نے ہمت نہیں ہاری۔ اب اس کے ساتھ موشیر لاس اور کامگار خان و دلیر خان وغیرہ افغان سردار تھے، جن کی مدد سے عظیم آباد پر حملہ کیا، مگر حالات نے مساعدت نہیں کی، ناچار شکست کھا کر واپس ہوا۔ یہی وہ دور ہے کہ پانی پت میں احمد شاہ ابدالی مشہور مارکہ سر کر رہا تھا۔ بہرحال احمد شاہ درانی تو آخری نوازش کر کے شاہ عالم کو بادشاہ ہند، شجاع الدولہ کو وزیر اور نجیب الدولہ کو امیر الامراء بنا گیا، اور جب تک شاہ عالم دہلی واپس پہنچے اس کے بیٹے جواں بخت کو نائب السلطنت مقرر کر گیا، مگر تہی دستان قسمت راجہ سود از رہبر کامل۔ بادشاہ شاہ عالم کی حالت یہ تھی کہ پے در پہ شکستوں کے بعد وہ شجاع الدولہ کے سہارے کا محتاج تھا۔ اسی زمانے میں میر قاسم داماد میر جعفر جو بہار کا خود مختار حاکم تھا، اور چونکہ انگریزوں نے بدعہدی کر کے وہ وعدے جو سراج الدولہ کو ختم کر دینے کی سازش کے وقت کیے تھے پورے نہیں کیے تھے، تو میر قاسم انگریزوں سے لڑ بیٹھا، اور پھر جب ان سفید فام دوستوں نے شکست دے کر فوراً فرار پر مجبور کر دیا تو شجاع الدولہ کے دامن میں پناہ لینے اودھ پہنچ گیا۔ شجاع الدولہ محمد قلی خان کو قتل کرانے کے بعد بہار پر قبضہ کرنے کا وہی خواب دیکھ رہا تھا جو محمد قلی خان نے دیکھے تھے۔ اس نے میر قاسم کی امداد کے نام پر بادشاہ کو ساتھ لیا اور بہار کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ عالم اور شجاع الدولہ ٹڈی دل فوج اور شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ بہار کی طرف کوچ کر رہے تھے، اور عقل و دانش ان کے منصوبوں کا مذاق اڑا رہی تھی، کیونکہ نہ فوج میں نظم و ضبط تھا نہ سربراہوں میں اخلاص۔ فوج ایک بے تحاشا بھیڑ تھی، جدھر سے گزرتی آس پاس کے دیہات بھی تباہ کر ڈالتی۔ گاؤں والے لشکر کے دست درازیوں سے تنگ آ کر انگریزوں کے واپس آنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ خود فوج کے اندر ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتا، ایک دوسرے کو لوٹ لیتا، اور کوئی نہیں تھا جو سنوائی کرتا۔ قائدین فوج اور رہنماؤں کا دماغی توازن مفقود تھا۔ میر قاسم احساس کمتری میں مبتلا، شجاع الدولہ بادشاہ کو بار گراں سمجھتا تھا، اور بادشاہ کو یہ تصور کہ وہ شجاع الدولہ کی حراست میں ہے۔ سازشوں کا یہ عالم کہ شجاع الدولہ کی فوج میں بینی بہادر اور راجہ بلونت انگریزوں سے ملے ہوئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔